السلام علیکم جی۔ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں بالکل خیریت سے ہوں گے۔ اور جی آج کافی دنوں کے بعد ولاگ آ رہا ہے، تو میں نے سوچا کہ کافی دن ہو گئے ہیں آپ لوگوں کے لیے میں ولاگ بنا ہی دوں، کہ آپ لوگ بھی کہتے ہو گے پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئی ہے، لیکن سردی بہت زیادہ تھی اور طبیعت بھی کچھ خراب ہی تھی، جس کی وجہ سے میں ولاگ نہیں بنا پا رہی تھی۔ انسان سوچتا تو کچھ اور ہو کچھ اور جاتا ہے۔ بہت زیادہ میں سوچ رہی تھی کہ میں ڈیلی ولاگنگ کروں گی، لیکن جب میری چھٹی ہوتی نا ولاگ بنانے کی، تو ایسے لمبی چھٹی ہو جاتی کہ کیمرہ لگانا ہی بھول جاتی ہوں کہ کیسے لگا کے رکھ کے میں بناتی ہوں۔ ابھی میں اتنے دنوں سے ولاگ نہیں بنا رہی تھی، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسے میں بناؤں اور کیسے میں نہ بناؤں، لیکن آج نا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ کافی اچھا موسم ہو گیا تھا، تو میں نے سوچا چلیں میرے نا کافی زیادہ کمرے میں بھی اتنا زیادہ ڈمپ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے پڑا ہے، تو چادر بھی چینج کرنے والی تھی۔ سردی اتنی زیادہ تھی، اتنی ٹھٹھرنے والی سردی تھی کہ دل نہیں کرتا تھا کہ چادر چینج کر لوں۔ کافی دن ہفتہ ایک ہو گیا ہے چادر، آج میں نے کہا آج تو جیسے بھی ہے نا میں نے آج چادر بھی چینج کرنی اور پوچھا بھی لگانا ہے اور جھاڑو بھی لگانا ہے، سارا کام جو ہے نا کمپلیٹ آج کروں گی۔ اچھا کبھی کبھی نا دل کرتا ہے سب کاموں سے چھٹی مل جائے، لیکن عورتیں بیچاری جو ہے نا بس سوچ سکتی ہیں کہ ان کو چھٹی ہو جائے گی، لیکن چھٹی ہوتی نہیں ہے۔ تو کافی دنوں کے بعد جب میں ڈسٹنگ کر رہی تھی نا، تو ڈسٹ بھی اتنی زیادہ تو نہیں آتی، کیونکہ ہر وقت جو شیشے ونڈوز وغیرہ بند رہتی سردی کی وجہ سے، لیکن پھر بھی 4-5 دن ہو جائیں تو ڈسٹ تو اندر تھوڑی بہت آ ہی جاتی، اسی کو بس میں صاف کر رہی تھی۔ اچھا بچوں کی پریشانیاں کافی زیادہ ہوتی ہیں جب ایڈمیشن نہیں ہو رہے ہوتے یا ایڈمیشن کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں نا۔ آج کل میں اتنی زیادہ پریشان ہوں نا عظیم کے لیے کہ اس کا ایڈمیشن کی وہ تیاری کر رہا ہے، تو ابھی یونیورسٹی کا ایڈمیشن ہوگا، لیکن اس کے 6 منتھس جو ہیں وہ تیاری کرے گا، تو اس کے بعد ہی اس کا ہوگا۔ رزلٹ تو اس کا ماشاءاللہ آ گیا تھا، ٹھیک ہے رزلٹ اس کا، تو ابھی تیاری کرے گا۔ وہ اصل میں گرافک کا کرنا چاہتا ہے، دیکھتے ہیں کس میں ایڈمیشن ہوتا۔ 2-3 فیلڈس ہیں جس میں اس کا انٹرسٹ ہے۔ میں نے یہی کہا ہے کہ عظیم جن چیزوں میں تمہارا انٹرسٹ ہے نا وہی چیز کرو، کیونکہ دوسری چیز جو ہوتی ہے نا، جو بھی ہم والدین اگر فورس کر کے یہ کہتے ہیں کہ یہ والا کورس آپ جوائن کر لو، تو وہ والا کر تو بچے لیتے ہیں، لیکن وہ ان کا انٹرسٹ نہیں ہوتا، تو وہ بیچ میں ہی نا بالکل چھوڑ دیتے ہیں، یا ان کا انٹرسٹ نہ ہو تو وہ اچھا پرفارم نہیں کر پاتے۔ تو اسی وجہ سے میں عظیم سے یہی کہہ رہی تھی کہ جو تمہارے انٹرسٹ، اس کا نا آرٹس میں کافی زیادہ انٹرسٹ ہے، تو دیکھتے ہیں وہ کس چیز میں لیتا ہے ایڈمیشن۔ ابھی 2-3 فیلڈز جو ہیں اس کے لیے میں نے کہا چلے پریپریشن تو کرو نا، ابھی 3-4 مہینے اس کے پاس ہیں، تو اسی میں اس کی جو تیاری ہے نا وہ کروا رہے ہیں ابھی، تو بس اسی پریشانی میں بھی کافی زیادہ نا ٹائم میرا ویسٹ ہو جاتا ہے، کہ ویسٹ تو نہیں کہہ سکتے، کہ بچوں کے لیے اگر کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ویسٹ تو نہیں ہوتا نا۔ اور یہاں پہ نا جو ڈریسنگ ٹیبل ہے اس کے آگے بھی کافی زیادہ چیزیں جو ہے نا ایسے آلتو فالتو پڑی ہوئی ہیں، ان کو ساری چیزوں کو ارینج کر کے رکھوں گی اور ساری صاف کر لوں گی میں۔ ایمان کی تو کافی ماشاءاللہ اس کا لائف تو سیٹ ہے، کہ وہ جاتی یونیورسٹی جاتی ہے، اپنا 2 سال کا وہ سائیکالوجسٹ بن رہی ہے، تو اس کا 2 سال کا ہو گیا ہے اور 2 سال کا اس کا رہتا ہے، تو آگے ماسٹرز پتہ نہیں پھر وہ کرے گی کب کرے گی، وہ تو اس کے بعد کی بات ہے نا۔ تو عظیم کے لیے تو یہی میں سوچ رہی ہوں کہ جو بھی اس کا انٹرسٹ ہوگا نا اسی میں اس کو ڈگری کرواؤں گی۔ ویسے اپنے مفاد کی خاطر یہ نہیں کہ میں یہ کروانا چاہتی ہوں یہ کروانا، ظاہر سی بات والدین کی کافی زیادہ خواہشیں ہوتی کہ جو والدین خود نہیں کر سکے ہوتے نا، جو بھی فیلڈز جو ان کی پسندیدہ ہوتی ہے اور وہ نہیں کر پاتے، تو وہ کہتے ہیں کہ چل بھئی یہ ہمارے بچے جو ہیں نا
یہ والی فیلڈ کر لیں گے تو ان والدین کو بہت زیادہ خوشی ملتی ہے جب بچے وہی فیلڈ کرتے ہیں جو والدین کہتے ہیں. لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ جو بچے ہیں نا ان کے انٹرسٹ کے مطابق ان کی ڈگریز جو وہ اچھا پرفارم تبھی کریں گے جب ہم ان کو ان کی چوائس پہ چھوڑیں. اچھا، جب صفائی اچھے سے کر لی جاتی ہے نا، صاف ستھرا گھر ہو جاتا ہے تو اتنا زیادہ نا ہلکا ہلکا فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ جی صاف ستھرا گھر ہو گیا ہے، ساری چیزیں ارینج ہو گئی ہیں، سارا ڈسٹنگ بھی ہو گئی ہے اور بیڈ شیٹ وغیرہ چینج ہو گئی ہے، تو کافی اچھا خوبصورت سا احساس سا ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو ابھی میں جھاڑو لگا لی ہے، ابھی میں بس پوچھا لگا لوں گی. پوچھا بھی میں اسی سے لگا لوں گی کیونکہ ہاتھوں سے جو پوچھا لگانا بیٹھ کے لگانا نا وہ ابھی سردی میں تو ممکن ہی نہیں نا، اتنا زیادہ ٹھنڈے ہاتھ ہو جاتے ہیں. اچھا، جب ہاتھ ٹھنڈے ہوتے ہیں نا اتنے یک ٹھنڈے ہو جاتے ہیں کہ خون جمنا شروع ہو جاتا ہے. پھر آج کل تو ہیٹر بھی تھوڑا بہت چلا لیتے ہیں، جب اتنا زیادہ تو ہیٹر نہیں، ایمان کے کمرے میں ہیٹر لگا دیتی ہوں تو وہیں پہ میں بھی بیٹھ جاتی. اچھا، آج ویسے پوچھا لگا رہی ہوں، اوپر سے میں چلاتی ہوں پنکھا، تو پنکھا سکھانے کے لیے جب پنکھا چلاتی ہوں تو اتنا زیادہ ٹھنڈا یک ہو جاتا ہے نا یہ والا کمرہ. تو پھر میں ادھر پنکھا تو چلا کے آ گئی ہوں، اس کے بعد بھی ہیٹر بھی تھوڑی دیر کے لیے رکھنا پڑے گا. ابھی میں آ گئی ہوں لاؤنج میں بھی کافی زیادہ ڈمپنگ پڑی ہوئی ہے. دیکھیں جو سامان آیا تھا وہ بھی یہیں پڑا ہوا تھا کیونکہ کل سردی تھی تو سردی کی وجہ سے پھر میں نے کوئی چیز اٹھائی نہیں. ابھی میں ساری چیزیں یہاں سے اٹھا کے اپنی اپنی جگہ پہ ارینج کر لوں گی، اور جو ٹیبل ہے وہ بھی صاف کرنے والا وہ بھی اچھے سے صاف کر لوں گی، اور جھاڑو اور پوچھا یہاں کا لگا لوں گی. اچھا، زندگی کو اگر لیا جائے نا تو بہت زیادہ مشکل ہے، زندگی بہت ہی مشکل ہے. زندگی آسانی کا نام نہیں ہے، مشکل کا نام ہے. اگر آپ آسانی چاہتے ہو نا تو ڈیلی کا کام ڈیلی کر لیا کرو تو پھر تو آسانی ہو جائے گی. لیکن ایک دو دن بھی آپ گھر کے کام کو چھوڑ دو گے نا کہ ایک دو دن کام نہیں کرنا تو اس کے بعد پھر اتنا زیادہ وہ ٹمپ ہو جاتا ہے، تو پھر وہ اتنا زیادہ کرنا پڑتا ہے نا. تو پھر سردیوں میں ویسے اتنا زیادہ آسان بھی نہیں کہ آپ جلدی جلدی کام کر لو. اچھا، ایک جگہ سے آپ صفائی کرنا شروع کرو نا تو پھر دوسری جگہ بھی نظر آنا شروع ہو جاتی، تیسری چوتھی پانچویں ایسے نا ساری جگہیں نظر آنا شروع ہو جاتی کہ یہاں سے صفائی ہونے والی ہے. جو ہاؤس وائف خود گھر کے کام کرتی ہے نا اس کو تو پتہ ہوتا ہے کہ کون سا کونا میں نے صاف کیا، کون سا کونا نہیں کیا. جو لوگ میڈ سے کام کرواتے ہیں تو ان کو تو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ کہاں سے صفائی ہوئی کہاں سے نہیں ہوئی. لیکن جب ہم اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہوتے ہیں تو ایک ایک کونے کا جو ہوتا ہے نا وہ صفائی وہ اچھے سے کرتے ہیں ہم. اچھا، کوئی 1.5 مہینے کے بعد ابھی 1-2 دن سے دھوپ نکل رہی تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا ہے کہ کچھ ایسے دماغ میں تھوڑی صورت سیدھی ہوئی ہے. اتنی زیادہ سردی کی وجہ سے تو بالکل جو ہے نا دماغ جیسے سن ہو جاتا ہے انسان کا، ایسے فیل ہو رہا تھا. تو آج دھوپ میں گئی نا تو دھوپ میں حالانکہ ہوا کافی زیادہ تیز چل رہی تھی، تو دھوپ میں جا کے میں بیٹھی ہوں تو پھر مجھے اتنی زیادہ تھوڑی گرمی لگنا شروع ہو گئی. میں نے جرسی بھی اتار دی، تو چادر لی ہوئی تھی وہ بھی اتار دی. تو ابھی میں اوپر سے ہو کے آئی ہوں نا تو ایسے جسم گرم تھا، میں نے کہا آج تو ایسے لگ رہا ہے جیسے گرمی ہے، چلیں نیچے کی جلدی جلدی صفائی کر لیتی ہوں. اچھا، اگر دل نہ بھی کر رہا ہو نا کچھ کام کرنے کے لیے، اگر بس شروع کر لیا جائے نا تو پھر دل کرنا شروع ہو جاتا ہے، کہ دل کرتا ہے. اچھا، چیئرز جو ہے نا وہ میں نے ہٹا کے اچھے سے صفائی نیچے سے کر لی، اور جو پوچھا ہے نا وہ بھی اچھے سے نیچے سے لگا لوں گی. اور پردہ میں نے آگے ہی کیا ہوا ہے کیونکہ لائٹ جب آن کرتے ہیں تو باہر سے نظر آتا ہے، تو اسی وجہ سے پھر میں پردے آگے ہی کر کے نا جب ویڈیو بناتی تو آگے ہی کر کے میں بنا لیتی ہوں ویڈیو. لائٹ آن ہوتی ہے اصل میں، حالانکہ اس وقت دھوپ کافی اچھی نکلی ہوئی ہے تو باہر سے جو ہے نا روشنی اندر آ رہی تھی، تو لائٹ آن ہو تو پھر وہ زیادہ ہی باہر سے نظر آتا ہے، آتے جاتے جو گلی میں نا وہ دکھائی دیتا ہے. آج کل مارننگ میں ویسے تو جلدی اٹھ جایا جاتا ہے، اصل میں راتیں اتنی لمبی ہوتی ہیں اور دن بالکل ہی چھوٹا ہوتا ہے، تو رات کو ایسے لگ رہا ہوتا ہے جب بھی آنکھ کھلے نا تو مجھے تو ایسے ہی لگ رہا ہوتا ہے کہ رات شاید جو ہے نا دن ہو گیا ہے.
لیکن ٹائم دیکھتی ہوں تو کبھی 2 بجے ہوتے ہیں تو کبھی 4 بجے ہوتے ہیں، تو اسی پھر میکسیمم ٹائم ہوتا ہے جب میں اٹھتی ہوں تو 5:30 بجے کا ٹائم ہوتا ہے جب میں اٹھ جاتی ہوں، اذان ہو رہی ہوتی تو اس وقت میں اٹھ جاتی ہوں۔ تو اس کے بعد پھر میرا سونا، دن کو میں سونے کا میرا بالکل دل نہیں کر رہا ہوتا کہ میں دن میں سو جاؤں، دن میں بس میں اپنے دن کو لمبا کرنا چاہ رہی ہوتی ہوں کہ صبح جلدی اٹھ کے نا تو لمبا دن ہو۔ جو لوگ آدھے دن تک سو کے اٹھتے ہیں تو ان کا دن تو بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے اسی وقت ہی، ان کی رات پھر ان کو دن بنانا پڑتا ہے دن کو۔ اچھا، یہاں کپڑے کچھ میرے دھونے والے پڑے ہوئے ہیں، جو ابھی میں نے چادر اتاری تھی وہ یہاں رکھ دی تھی، کچھ کپڑے بھی دھونے والے پڑے ہیں، وہ میں نے سارے جو ہے نا ایک گٹھڑی میں باندھ کے رکھ دوں گی۔ اور صبح ویسے تو آج بارش بھی ہوگی تھی تھوڑی بہت، تو کل تو مشین نہیں لگے گی، اگر بارش ہوگی تو پھر نہیں لگاؤں گی، اگر بارش نہیں ہوئی نا، موسم اچھا ہوا تو پھر میں مشین لگا لوں گی کل۔ ادھر کچھ انسٹچ کپڑے پڑے تھے تو ایسے ہی پھیلے پڑے تھے، میں نے کہا چلے ان کو نا شاپنگ بیگ میں ڈال کے رکھ دیتی ہوں۔ ابھی ٹائم بالکل ہی نہیں مل رہا کہ میں نا سٹچ کر لوں، اور ٹائم مل بھی جائے تو سردی کی وجہ سے دل نہیں کر رہا ہوتا۔ تو ان کپڑوں کو ساروں کو میں سمیٹ کے رکھ رہی ہوں ایک جگہ پہ کہ سامنے رکھتی ہوں، وہاں سے اٹھا کے پھر میں کر ہی لوں گی کام۔ اچھا، سامنے پڑا ہونا تو پھر کچھ نہ کچھ کرنے کو دل کر بھی لیتا ہے، اگر ان چیزوں کو ڈمپ کر کے رکھ دیا جائے نا تو پھر پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون سی چیز کہاں پڑی ہے، تو بالکل اندازہ ہی نہیں ہو رہا ہوتا کہ کہاں پڑی ہیں چیزیں۔ تو اسی وجہ سے نا میں اپنے کمرے میں ہی ان کو رکھ دوں گی۔ اچھا، کپڑے سارے میں نے اندھلے جو ہے نا وہ کپڑے میں ڈال کے تو اس کو میں گٹڑی باندھ کے ان کی رکھ دوں گی، تو پھر میں صبح لے جاؤں گی یا شام کو ہی جب جاؤں گی نا اوپر تو اوپر جا کے رکھ دوں گی، کیونکہ مشین اوپر پڑی ہوئی تو اوپر ہی جا کے رکھ دیتی ہوں۔ پھر نیچے اتنا رش جو ہوتا ہے نا وہ اتنا اچھا نہیں لگ رہا ہوتا، اگر صفائی کر لی جائے نا تو ساری چیزیں اٹھا لی جائیں تو بالکل ہی نا رش ختم ہو جائے تو خالی خالی سا گھر لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ ویسے جب ہر چیز بکھری ہوئی ہوتی ہے نا، ساری چیزیں ایسے ڈمپ پڑا ہوتا ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے گھر بہت ہی بھرا ہوا ہے۔ اچھا، اس کی نا صوفے کی گدی جو ہے نا وہ گیلی ہو گئی تھی تو اس کو میں پھر اوپر جا کے رکھ کے آ گئی تھی، میں نے کہا دھوپ میں تھوڑا سوکھ جائے گی، لیکن ابھی سوکھی کو شام کو اتار کے لے کے آؤں گی، ابھی فی الحال میں نے کہا چلیں اس کو ویسے ہی رکھ دیتی ہوں۔ اچھا، صوفے کی بھی ڈسٹنگ میں نے اچھے سے کر لی اور یہاں کا جھاڑو لگا کے تو یہاں کا پوچھا لگا لوں گی پھر۔ اچھا، دھوپ نکلے نا تو سب کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، دھوپ نہ نکلے، اتنے دن سردی رہی ہے نا تو ایسے کچھ جیسے دکھائی نہیں دے رہا تھا، بس ٹھنڈ کی وجہ سے نا جمے ہوئے تھے سارے، سب لوگ جمے ہوئے تھے۔ جب تھوڑی سی دھوپ نکلے نا تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو۔ اور آج کی ویڈیو میری یہی تک ہے، نیکسٹ ویڈیو ملاقات ہوگی۔ اوکے، اللہ حافظ۔ اپنا اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔